عمر کتنا پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ بڑا پیار کرتا ہوں، اولاد سے، بیوی بچوں سے، ہر شے سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں، صرف اپنی جان کے بغیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن، عمر ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ کوئی اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہ کر لے، اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہ کر لے۔ حضور نے فرمایا عمر اب تیرا فیصلہ کیا؟ یا رسول اللہ الآن، ابھی عمر اپنی جان سے بڑھ کے بھی آپ سے پیار کر رہا ہے۔ فرمایا عمر اب تو اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے پیار کر رہا ہے، سن ابھی جا کے تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا مالک اور فاتح رسول اللہ کو اپنی جان سے بڑھ کے پیار نہ کرے تو حضور فرماتے ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب علل اعلان کہہ دے یا رسول اللہ جان سے بڑھ کے عمر پیار کرتا ہے، حضور فرماتے اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ امتی تیرے میرے لیے دعوت فکر ہے، عملاً، صرف زبان سے نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عملاً کردار سے، افعال سے یہ بات ثابت کرنی ہوگی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں، اور رسول اللہ سے محبت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک نوجوان شخص، اس کے اندر دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان شخص حضور کی بارگاہ میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، حالت یہ تھی کہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ کس میں تھا؟ شراب کے نشے میں تھا۔ جب وہ حضور کے پاس آیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے شراب پیا۔ اللہ کے نبی نے اسے حد لگائی، کوڑے لگائے۔ جب کوڑے لگائے وہ چلا گیا، کچھ دن گزرے، ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے، وہ شخص دوبارہ اسی حالت میں پایا گیا، شراب کی حالت میں۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس لے آیا گیا۔ جب اللہ کے نبی نے دوبارہ اسے حد ماری، لگائی، کوڑے لگائے، تو صحابہ اکرام نے فرمایا اس پہ لعنت ہو اللہ اور اس کے رسول کی، اسے شرم نہیں آتی، اسے حیا نہیں آتی کہ پچھلے ہفتے اس کو اللہ کے نبی نے حد لگائی شراب پہ، جبکہ اللہ کے نبی نے منع کر رکھا ہے، شریعت میں یہ حرام ہے۔ پھر یہ اللہ کے نبی کے سامنے شراب کی حالت میں آیا۔ جب صحابہ نے اس پہ لعنت کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس پہ لعنت نہ کرنا، اس نے یقیناً گناہ کیا ہے، لیکن یہ اللہ سے بھی بڑا پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی بڑا پیار کرتا ہے، اس پہ لعنت نہ کرنا۔ اس حدیث سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ اللہ کے نبی سے جو پیار کرتا ہے اگر وہ بھی گناہ کرے تو اللہ کے نبی نے اس پہ حد لگائی، اس کو کوڑے لگائے۔ مگر جو یہ طعنہ دیتے ہیں ارے یہ محبت رسول کا دم بڑھتے ہیں، اس کا عمل اچھا نہیں، اس کا فلاں کام اچھا نہیں، میں کسی غلط کام کو اجازت نہیں دے رہا، اسے ممانع نہیں کر رہا، لیکن غلط کام کا گناہ اور سزا اپنی جگہ ہے، لیکن پھر بھی تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں او میرے صحابہ اس پہ لعنت نہ کرو، ہے گناہگار مگر مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے گناہگار مگر مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اس واسطے یہ تانے نہیں دینے چاہیے اور بڑا عاشق بن دے، بڑا کہ نہ اپنا سنی بن دے، یہ خود کو عاشق رسول کہتا ہے اور اس کے کام دیکھو، کام کا گناہ ضرور ہے مگر محبت رسول کی وجہ سے وہ نگاہ مصطفیٰ میں ہے، محبت کی وجہ سے وہ نگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت اور ایسی عقیدت اور احترام کا رشتہ رکھا جس محبت اور عقیدت اور احترام کی آج ضرورت ہے۔ اور میں نے یہ جو اس زمانے میں صحابہ کرام کے حوالے سے اقوال نقل کیا آپ کے سامنے رکھے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی اپنے پاس تبرک کے طور پہ رکھے۔ رسول اللہ نے کھنگار کیا، بخاری کے الفاظ ہیں صحابہ نے اپنے چہروں پہ مل لیا۔ حضور نے وضو کیا تو صحابہ نے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیا، حضور نے پچھنے لگوائے۔ یہ آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، یہ مدنی مسجد کے پاس میں نے دیکھا ہے، وہاں پہ یہ پچھنے لگاتے تھے، اس زمانے میں خون نکالا جاتا تھا، وہ پچھنے اللہ کے نبی نے لگوائے اور وہ خون جو پیالے میں نکلا تو صحابی رسول کو دیا، مدارج النبوہ اور خصائص الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ آپ نے صحابی کو دیا اور کہا جا کے باہر پھینکاؤ، گراؤ سائیڈ پہ، تو صحابی رسول باہر گئے، انہوں نے جب توجہ کی انہوں نے کہا ہے تو رسول کا خون، ان کا دل نہ کیا پھینکنے کا، انہوں نے پیالہ منہ سے لگایا، پی لیا۔ جب واپس آئے، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے حرمت علیکم الدم، تم پہ خون جاندار کا کیا ہے؟ حرام ہے۔ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے جاندار کا خون کیا ہے؟ پینا، کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ صحابی نے پی لیا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضور نے پوچھا کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ گرانے کا دل نہیں کیا، منہ سے پیالہ لگایا، پی آیا ہوں۔ فرمایا جا ساری زندگی تجھے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ صحابی فرماتے ہیں جب تک زندہ رہے پیٹ کی بیماری نہ ہوئی، جب بھی بات کرتا منہ سے خوشبوؤں کے حلے آیا کرتے تھے۔ یہ عقیدت ہے، محبت ہے، احترام ہے۔ قرآن نے تو منع کیا تھا نہیں پینا خون، لیکن نہیں، جو احکام امت کے لیے ہیں
وہ الگ ہے، جو ذات مصطفیٰ کے لیے وہ الگ ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے نصیب میں رسول اللہ کا جبہ آیا، کرتا آیا جو حضور نے اپنی زندگی میں مجھے عطا کیا۔ جب حضور کا وصال ہوا، میرے گاؤں، میری بستی، میرے قوم قبیلے میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا، میں اس جبے کو نکالتا، اسے دھوتا، دھو کے پیالے میں نچوڑ کے اس جبے کا پانی بیمار کو پلاتا، اسے شفا مل جاتی تھی، اسے شفا مل جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ کا لقب جنہیں ملا، سیف اللہ کا لقب جنہیں ملا۔ اب میں بات سیف اللہ، اللہ کی تلوار، سیف اللہ اللہ کی تلوار، وہ اللہ کی تلوار جس کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین فتح کرنے کے لیے بھیجا، قدس فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد چھوٹا تھا، زیادہ دراز قد نہ تھے، جان دبلی پتلی تھی، اتنے موٹے نہیں تھے، کوئی پہلوانی والے جوڑ نظر نہیں آتے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا ہے خالد 153 جنگیں لڑکے غازی لوٹے، آپ فرماتے تھے لوگوں اگر جو ہے میدان جہاد یا میدان جنگ میں موت ہوتی تو خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا، خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا، موت تب آئے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ 153 جنگیں لڑی اور فرمایا اگر موت نے جنگ کے میدان میں آنا ہوتا تو خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا۔ 153 جنگوں میں غازی لوٹ کے آئے۔ آپ سے پوچھا گیا خالد تیری طاقت کا راز کیا ہے؟ قد چھوٹا ہے، جان دبلی پتلی ہے، کیا وجہ ہے تم ہر جنگ سے غازی لوٹ کے آتے ہو؟ آپ نے اپنے سر سے امامہ اٹھایا، آپ نے اپنے سر کی ٹوپی نکالی، ٹوپی کے اندر ایک بال سیا ہوا ہے، فرمایا یہ طاقت کا راز خالد کی جان کے اندر نہیں ہے، خالد جو ہر جنگ میں جیت کے آتا ہے، فتح یاب لوٹ کے آتا ہے، یہ خالد کی ٹوپی کے اندر رسول اللہ کا بال ہے، یہی خالد کی طاقت کا راز ہے۔ یہی طاقت کا راز ہے۔ آپ ایک جنگ میں موجود ہیں، کافر آپ پہ حملہ کر رہا ہے اور آپ بار بار اپنے امامے ٹوپی کے لیے لپک رہے ہیں جو گرنے لگی ہے۔ صحابہ نے فرمایا بعد میں خالد کافر تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہے، حملہ کر رہا ہے اور تو اپنی ٹوپی اٹھا رہا ہے۔ فرمایا طاقت میری زمین پہ گر رہی تھی، میں سمجھ گیا میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، چلی گئی، خالد غالب نہیں آئے گا، اس لیے وہ رسول اللہ کے بال والی ٹوپی کو بچا رہا تھا۔ آپ کو جب بھیجا گیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً شام یا یمن کی طرف، تو وہاں پہ کفار نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تعداد کم پڑ گئی۔ اب جب گھیرا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد بھیجا مدینے کی طرف کہ جاؤ اطلاع کرو کہ مزید لشکر بھیجا جائے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ صبح یہاں سے کچھ لشکر نکلا اور وہ قاصد ادھر سے آ رہا ہے، وہ قاصد شام کی یمن کی طرف سے آ رہا ہے، ادھر سے ایک نقاب پوش گھڑ سوار جا رہا ہے۔ تو وہاں سے آنے والا قاصد جو مدینہ کی طرف خبر لے کے آ رہا تھا کہ لشکر کی تعداد کم ہے، کفار غالب آ رہے ہیں، تو وہ راستے میں ملاقات ہوئی، تو وہ وہاں سے خالد بن ولید کے لشکر سے آنے والے قاصد کو شک ہوا کہ یہ جاسوس نہ ہو، تو انہوں نے روکا تو آواز عورت کی تھی، پوچھا تو کون ہے، اس وقت کدھر جا رہی ہے؟ کہا میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں، رات خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ خالد کے لشکر کو پسپائی ہو رہی ہے، کفار غالب آ رہے ہیں، میں ڈر کے اٹھی کہ معاملہ کیا ہے، خالد کیسے جنگ ہار سکتا ہے؟ فرمایا اتنے میں دروازے کے پاس وہاں پہ لٹکی ہوئی میں نے وہ امامہ اور ٹوپی کو دیکھا جس میں رسول اللہ کا منہ مبارک تھا، بال مبارک تھا، میں سمجھ گئی خالد کے پاس آج اس کی طاقت موجود نہیں ہے، اس لیے وہ امامہ جس میں رسول اللہ کا بال ہے وہ لے کر میں ملک شام جا رہی ہوں۔ وہ امامہ جناب خالد کو پہنچایا گیا، وہی لشکر تھا کہ کفار پہ غالب آ گیا، وہی لشکر تھا کفار پہ غالب آ گیا۔ یہ صحابہ کے پاس جو طاقت تھی، جو قوت تھی، وہ کیا تھی؟ محبت رسول کی تھی۔ طاقت کیا تھی؟ رسول اللہ کے ادب کی تھی، رسول اللہ کے احترام کی تھی، وہ ایک محبت، وہ ایک ذات، وہ ایک جھنڈا۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا ہمارے پاس صرف ایک جھنڈا تھا، رسول اللہ کا جھنڈا، جس کے نیچے ہم جمع ہو سکتے تھے، جس کے نیچے بلا تفریق ہم
جمع ہو سکتے تھے کہ نبی سب کا نبی، رسول سب کا رسول، محبوب سب کا محبوب، لیکن ہوا کیا؟ اس جھنڈے کے ہم نے مختلف رنگ بنا دیے، اس کی مختلف تقسیم کر دی، مختلف جہتیں نکال دی۔ ہم نے اپنے انداز سے نبی کو ماننا شروع کر دیا، ہم نے اپنی فکر اور سوچ کے مطابق نبی کو تسلیم کرنا شروع کر لیا۔ یہی وجہ ہے ایک دڑا شمال میں ہے، دوسرا مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، چوتھا جنوب میں ہے، ہم ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہیں۔ اس نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کے لیے ایک ہی شرط ہے، جس طرح نبی کے صحابہ نے نبی سے محبت کی، نبی سے پیار کیا، ہم اسی طرح نبی سے پیار کریں گے، ہم ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو سکتے ہیں۔ اور نبی کے صحابہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، انبیاء اور رسل کے بعد پوری کائنات کے اندر جتنے پاکیزہ معطر و مطہر دل تھے، جتنی نفوس قدسیہ انبیاء اور رسل کے بعد جتنے پاک دل تھے، معطر و مطہر دل پوری کائنات کے اندر اللہ نے پیدا کر رکھے تھے، اللہ نے ان ساروں کو جمع کر کے رسول اللہ کے صحابہ بنا دیا، رسول اللہ کے صحابہ بنا دیا۔ میں کہہ چکا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے کہا کہ ایک شخص کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، 40 دن کا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر کہ مسجد اقصیٰ سے میں آسمانوں پہ گیا، پھر میں عرش پہ گیا، پھر میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا، اے ابو بکر تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، راتوں رات کوئی جا نہیں سکتا۔ فرمایا اگر یہی دعویٰ تیرے نبی محمد الرسول اللہ کریں، فرمایا اگر یہ محمدی عربی کریں پھر یہ تو کم ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ محبت رسول ہے، جب تیری عقل دم توڑ دے، تیری عقل جواب دے، بات ذات مصطفیٰ کی آئے تو کہ جو نہیں ہو سکتا وہ ذات مصطفیٰ سے ہو سکتا ہے، جب بات دنیا کی آئے تو کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں سوال کروں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے، کہاں ہے، کیسے ہے، روایت کیا ہے، سند کیا ہے؟ اس وجہ سے ہم امت کے اندر وہ معیار عشق نہیں رہا۔ حالانکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ جو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم من آیت پڑھی، اس کے تحت حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ ای الناس اعجب الایمان، کیا تم جانتے ہو کن کا ایمان دنیا میں عجیب تر ہے؟ کن کا ایمان عجیب تر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ فرمایا ان کا ایمان کیسے عجیب تر؟ جبکہ صبح و شام اللہ کی وحی ان پہ اترتی، وہ اللہ سے ہم کلام ہیں، وہ اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات ان پہ برستے ہیں۔ اگر انبیاء اور رسول اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ ان کا ایمان عجیب تر نہیں ہے۔ فرمایا پھر ملائکہ فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے؟ کہا ملائکہ کا ایمان جن کو اللہ نے معصوم پیدا کیا، گناہوں سے پاک پیدا کیا، جو اللہ کے عرش کے نیچے بیت المعمور کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ پھر ہم صحابہ ہیں جن کا ایمان عجیب تر ہے۔ فرمایا میرے صحابہ تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے جبکہ تم صبح بھی، دن کو بھی، شام کو بھی مجھ تاجدار مدینہ کی صحبت میں بیٹھتے ہو، جو میری صحبت میں بیٹھے، میری معیت میں بیٹھے، میرے قرب میں بیٹھے، میری محفل اور مجلس میں بیٹھے، وہ نہیں ایمان لائے گا تو پھر کون ایمان لائے گا؟ یا رسول اللہ فرشتے بھی نہیں، انبیاء و رسول بھی نہیں، ہم صحابہ بھی نہیں، پھر وہ کون ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ جن کا ایمان عجیب تر ہے، الفاظ سننا، حضور منبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ جن کا ایمان عجیب تر ہے، جن کے ایمان پہ میں بھی فخر کرتا ہوں، میرا اللہ بھی فخر کرتا ہے۔ اے صحابہ تجھے ایمان کی ایک دفعہ مبارک ہو اور 7 دفعہ انہیں ایمان کی مبارک ہو جو تیرے اور میرے بعد آئیں گے، نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ تجھے دیکھا ہوگا، پھر دیکھے وہ میری عزت و آبرو پہ اپنی جانیں قربان کرتے ہوں گے، بن دیکھے وہ اپنی جانیں میری عزت و آبرو پہ، میرے دین پہ قربان کرتے ہوں گے۔ ان کے ایمان پہ اللہ کو بھی فخر ہے، مجھ محمد عربی کو بھی فخر ہے، اور میں 7 دفعہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صحابہ کو مبارک دی، 7 دفعہ بعد میں آنے والوں کو دی۔ وہ بعد میں آنے والے کون ہیں؟ جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے، وہ صلاح الدین ایوبی ہیں، وہ نور الدین زنگی ہیں، وہ سلطان محمد فاتح ہیں، وہ اسلام کے وہ بڑے بڑے سپاہ سالار ہیں جو میدان عمل میں یہ سوچنے کے بغیر کود پڑے شکست ملے گی یا فتح ملے گی، ان کا ایک ہی نعرہ تھا، مولا
فتح بھی تیرے ہاتھ میں ہے، شکست بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ہم تیرے اور تیرے محبوب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں اتر چکے ہیں۔ آج امت مسلمہ، اور یہ بات کوئی میرے لیے حیران کن نہیں ہے، میرے لیے حیران کن یہ بات نہیں ہے کہ ہم غافل ہو گئے، ہم قاہر ہو گئے، بزدل ہو گئے، یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہود و نصارہ نے جب بھی کچھ قدم اٹھائے، یہود نے جب بھی دنیا کے اندر قدم اٹھائے، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے قدم نہیں اٹھائے، بغیر تحقیق کے قدم نہیں اٹھایا۔ ابھی حضور کی ولادت اور آمد کی خوشی لوگوں نے نہ منائی، ابھی حضور کی خبر لوگوں کو نہ ہوئی، تو اس سے پہلے یہودیوں نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، کاہنوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج رات وہ ستارہ نبوت آسمانوں پہ چمک چکا ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ آئیں گے۔ یعنی یہودیوں کو پہلے خبر۔ وہ راہب جو جناب ابو طالب کے ساتھ حضور گئے سفر شام پر، اس نے دور سے بتا دیا وہ بچہ جو قافلے میں موجود ہے اس کی پیشانی پہ نور نبوت چمک رہا ہے۔ میں نے پچھلی بار ایک عورت کا واقعہ آپ کو سنایا میلاد کے حوالے سے کہ اس عورت نے جناب عبداللہ کی پیشانی پہ دیکھا، کہا نور نبوت۔ ان کے علوم سابقہ کتابوں الہامی کتابوں کے اندر جو علوم موجود تھے ان سے وہ ریسرچ کرتے تھے۔ یہود کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں کہا تمہارا کوئی وطن نہیں ہے، اس وجہ سے عالم اسلام پہلے، آپ کی بات نہیں کر رہا، اب تو کئی ملکوں نے مان بھی لیا، عالم اسلام نے یہود اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ جب یہ قبلہ اول جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا کہ اس کو محب رسول کو، محبوب رسول کو، سیف اللہ کو بھیجا۔ آپ گئے اور قدس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ قبلہ اول مسلمانوں کی عزت کی جگہ ہے، 17 مہینے ہمارے نبی نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کو معراج کی رات یہاں امامت کروائی ہے، اور یہاں پہ محراب زکریا، محراب یحییٰ، محراب مریم، یہ سارے محراب موجود ہیں۔ ہزاروں انبیاء اس قدس کی گود میں آئے، فلسطین مسجد اقصیٰ کی گود میں بڑے ہوئے پلے، اسے چھوڑ دو۔ تو اب ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں چھوڑتے یا ہم چھوڑتے ہیں، وہ دوڑے اندر، انہوں نے سابقہ کتب کو اٹھایا اور انہوں نے دیکھا کیا کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فلسطین مسجد اقصیٰ کو کوئی فتح کرے گا؟ تو انہیں کتاب کے اندر کچھ ملا، اور وہ باہر آئے اور آ کے کہنے لگے اے لشکر لے کے آنے والے تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام خالد بن ولید ہے۔ کہا تو جا، ہم تجھے مسجد اقصیٰ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی کتب کے اندر پڑھا ہے اگر روح زمین پہ سے کوئی فتح کرے گا وہ آخری نبی کا صحابی اور خلیفہ ہوگا، نام اس کا عمر فاروق ہوگا، نام اس کا عمر فاروق ہوگا۔ خالد بن ولید کہنے لگے میں عمر نہیں، عمر کا بھیجا ہوا ہوں، میں عمر نہیں ہوں، عمر کا بھیجا ہوا ہوں۔ کہا اگر عمر یہاں پہ آ جائے تو ہم مسجد اقصیٰ کو چھوڑ دیں گے، ہم مسجد اقصیٰ کو کیا کر دیں گے؟ جناب عمر فاروق کو خبر بھیجی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے غلام کو لیے اور کہا ایک سواری لو، سواری پہ آدھا راستہ، 22 لاکھ مربع میل کا مالک، سواری صرف ایک لی، 2 بھی لے سکتے تھے، ایک سواری لی، سوار ہوئے، غلام کو نکیل دی، فرمایا آدھے راستے میں بیٹھوں گا تو رسی پکڑ کے چلے گا، آدھے راستے تو بیٹھے گا میں رسی پکڑ کے چلوں گا۔ جب یہ قافلہ جو ہے نا قدس پہنچا، فلسطین پہنچا، قبلہ اول بیت المقدس کے سامنے پہنچا، تو باری آ گئی غلام کی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں اترتا ہوں، غلام تو بیٹھ۔ کہنے لگا حضور قدس سامنے ہے، اتنے بڑے شہر، اتنی بڑی جگہ، مقدس جگہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ غلام سواری پہ ہے اور آقا جو ہے وہ ناکا پکڑ کے رسی پکڑ کے چل رہا ہے۔ فرمایا تو اس کو نہ سوچ، لوگ کیا کہیں گے، عمر یہ سوچتا ہے اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا، اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے، عمر کی عدالت کا تقاضا یہی ہے، رسی میں پکڑوں گا، سواری تو کرے گا۔ اب یہ قدس کے دروازے پہ جب یہ سواری پہنچی تو وہی یہود باہر آئے اور آ کے مسلمان وہیں پہ ان سے کہنے لگے اچھا یہ جو اوپر سوار ہے نا یہ تمہارا آقا ہے نا جو سواری پہ سوار ہے، اور جس نے یہ رسی پکڑی ہے یہ غلام ہے نا؟ صحابہ نے کہا نہیں، یہ جو اوپر سوار ہے یہ غلام ہے، اور جو رسی پکڑ کے چل رہا ہے یہ آقا ہے۔
یہود نے سر پیٹا، فرمایا اللہ کی قسم ہماری کتب کے اندر لکھا ہے جو قدس کو فتح کرے گا، جب وہ قدس کے اندر داخل ہوگا وہ رسی پکڑ کے چل رہا ہوگا، غلام سواری پہ سوار ہوگا، غلام سواری پہ سوار ہوگا، بغیر جنگ کے، بغیر قتال کے انہوں نے قدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا مرنا تو ہم نے ویسے، قدس ہم نے ویسے بھی دینے، تو مر کے دیں، جانے گنوا کے دیں دو مسلمانوں کو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا معاملہ ہے؟ آج بھی ان کی تحقیق ہے۔ جو روایات ہمارے بچوں نوجوانوں کو یاد نہیں، وہ یہودیوں کو یاد ہے۔ حدیث کہتی ہے ایک درخت قیامت کے ان یہودیوں کو پناہ دے گا، اس درخت کے علاوہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی ہوگا تو وہ پتھر کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے، میرے پیچھے یہودی ہے، دیوار کے پیچھے وہ کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے۔ ایک درخت پناہ دے گا، پورے اسرائیل کے اندر اس درخت کو لگایا جا رہا ہے، لکھا ہماری حدیث کی کتب میں، وہ لگا رہے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں یہ یہود کیوں حاوی ہیں ہم پہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کو ذبح کر دیا جائے گا، لوگوں کا قتل عام کر دیا جائے گا، اور اتنا قتل عام کیا جائے گا کہ ایک ایسا پرندہ جو جاندار کا گوشت نہیں کھاتا، جو جاندار کا گوشت نہیں کھاتا، اور وہ اڑے گا، صبح اڑے گا، چیل کوا باز یہ تو کھاتے ہیں، جو نہیں کھاتا اور کراہت کرتا ہے، ناپسندگی کا اظہار کرتا ہے، کس سے؟ ناپسند کرتا ہے گوشت کو، وہ جانور اڑے گا اور جگہ ڈھونڈے گا میں کہاں بیٹھوں جہاں پہ مردار نہ ہو، گوشت انسان کا نہ ہو، تو وہ اڑتا اڑتا تھک جائے گا لیکن اسے زمین پہ جگہ نہیں ملے گی، پھر وہ ایک جسم پہ بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، تم مال و زر میں بھی بہت زیادہ ہوگے۔ یا رسول اللہ پھر معاملہ کیا ہے؟ تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے، دولت بھی زیادہ ہوگی، جاہ و جلال بھی زیادہ ہوگا، پھر کیا وجہ ہے؟ ہم شکست زدہ کیوں ہوں گے؟ ہمارا اتنے قتل عام کیوں ہوگا؟ فرمایا دو وجہ ہوں گی تب تمہارے اندر، اس وجہ سے تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کے حریص اور لالچی ہو جاؤ گے، تمہارا صرف ایک ہی سوچ ہوگی، ایک ہی مقصد ہوگا، پیسہ کہاں سے آئے، دولت کہاں سے آئے، مال و زر کہاں سے آئے، سونا چاندی کہاں سے آئے، دنیا کے حریص ہو جاؤ گے۔ دوسرا، شہادت کی موت سے تم نفرت کرنے لگ جاؤ گے، تم شہادت کو پسند نہیں کرو گے، یہ دو وجہ ہوں گی، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ پھر یہی وقت رہے گا؟ یہی حال امت مسلمہ کا ہوگا؟ نہیں، فرمایا پھر میرا فرزند آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، مہدی، محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا، حضور کا نام بھی محمد، والد کا نام عبداللہ، فرمایا امام مہدی کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، کالے رنگ کے جھنڈے لے کے وہ نکلیں گے، وہ قدس کو فتح کریں گے، وہ فلسطین کو فتح کریں گے، لیکن وہ صرف قدس اور فلسطین کو فتح نہیں کریں گے، وہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں باغی حکمران یعنی نشے کے مستی میں سرمست جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں لیکن یہود و ہنود کے پیروکار ہیں، جو لوگ یہود و ہنود کی اتباع کرنے والے ہیں، یہود و ہنود سے ڈرنے والے ہیں، وہ امام مہدی ان کا بھی کلا کما کریں گے۔ یہ پاکستان، یہ ہندوستان، یہ دیگر علاقے جو ہیں جہاں جہاں پہ حکمران اشرافیہ، یہاں تک کہ عرب، یہ مشرق وسطیٰ، یہ لوگ سمجھے ہم دین متین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر یہ دین متین کی خدمت کر رہے ہوتے تو امام مہدی کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ امام مہدی اس لیے آئیں گے، امت طاہر ہو چکی ہے، امت بزدل ہو چکی ہے۔ آج فلسطین کے اندر وہ بچے، وہ تو ہوا میں اڑ رہے ہیں، ان کی روحیں، یہ شہادت ایک ایسا ہم کہتے ہیں نا تکلیف ہے، بڑا درد ہے، بڑی اذیت ہے، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن قیامت کے دن شہید سے پوچھا جائے گا، رب فرمائے گا تجھے کیا دوں میں اس شہادت کے بدلے؟ وہ کہے گا ربا مجھے دنیا میں ایک اور بار بھیج، اور جس طرح پہلے میرے جسم پہ زخم لگے نا اس سے زیادہ میرے جسم پہ زخم آئے، جو لذت ان زخموں میں ہے، جو سرور اور مزہ اور کیفیت اس شہادت میں ہے، وہ تیری جنت کے اندر بھی نہیں پائی جاتی۔ وہ تو گئے جنت میں ہو گئے، تجھ سے اور مجھ سے سوال ہوگا، امت مسلمہ سے سوال ہوگا۔ میں پھر کہہ چکا، بیداری کا ثبوت دیں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، جس طرح یہود و ہنود کر کے اپنی تیاریوں میں لگیں۔ اگر ہمارے زمانے میں ہم نے امام مہدی کو نہیں پانا، ہماری نسلوں نے پانا ہے، ہماری نسلوں کو پتہ ہی نہیں، ہم نے کہہ دیا امام مہدی شیعوں کے، یہ تو اہل تشیعوں،
یہ شیعوں کے نہیں، آل سنت کے امام ہے. یہ جو نام لکھے یہ آل سنت کے امام ہے. مسجد نبوی کے پہلے ستون پہ یہ نام لکھے ہوئے. یہ آل سنت کے امام ہے. جس فقہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم ماننے والے، وہ امام جعفر الصادق کے جو ہیں شاگرد ہیں. امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں. یہ آل سنت کے امام ہیں. ہم نے ان کی تعلیمات کو سوچے سمجھے سازش کے تحت دے دیا بھائی یہ شیعوں کے ہو گیا، ہمارے نہیں ہیں. لیکن گل سچی دساں، کوڑی ضرور ہے لیکن سچی ہے. ٹی وی سارے دیکھتے ہو، ٹی وی سارے دیکھتے ہو نا، خبراں سارے سن دیو. جتنی غیرت یہ آنے نہ لا کے اللہ تبے ایران دسی ہے تو باقی سرے آپا کو سنی خالدیاں سے اتنی غیرت دس حقیقت ہے. اتنی غیرت ہم دکھا سکیں؟ صرف کفر کے فتووں کے انبار ہیں. امت کو تقسیم کر کے رکھا ہے. میں پچھلے جمعے کو کہہ چکا، جس معاملات کے اندر ہم نے امت کو ڈال رکھا ہے، ہم علماء سے قیامت کے دن چند علماء ایسے ہوں گے کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جائیں گی، کینچیوں سے کاٹی جائیں گی. کیوں؟ وہ امت کو تقسیم کر رہے ہیں. متحد ہونے کا وقت ہے، جڑ کے بیٹھنے کا وقت ہے. دعا کریں اللہ سے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور اللہ سے مانگے یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما، ہمیں اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنی قوت عطا فرما. اگر ہمیں پھر بھی شرم حیا نہ آئے، رات کو وہ معصوم بچے جو وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، اتنے بچے بیٹے ہیں، بانجے ہیں، بھتیجے ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں. اور اگر ان پہ یہ وقت آئے تو پھر سوچیں ہم پہ کیا گزرے گی. پینے کو پانی نہ ہو. وہ فلسطین کی مائیں کہتی ہیں 7 والی بلڈنگ پہ جب دھماکے ہوتے، بم گرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ وہاں پہ باہر لوگ کھیل رہے ہیں، ہم انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ اس بلڈنگ پہ گرے گا، اس بلڈنگ پہ نہیں گرے گا، ہماری بلڈنگ پہ نہیں گرتا. اور وہ ساری رات جاگتے ہیں اور کلمہ اور ورد بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کس منٹ میں ہم مر جائیں گے، کس منٹ میں ہم مر جائیں گے. اور آج فی زمانہ جتنا پیسہ اس مشرق وسطیٰ عرب ملکوں کے پاس ہے، نہ یورپ کے پاس ہے نہ اسرائیلیوں کے پاس ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے پاس 65% تیل کے ذخائر اسلامی ملکوں کے پاس، 65% تیل کے ذخائر. لیکن کیا وجہ ہے؟ ہم نے کہا بھائی ہمیں نہیں چھیڑنا، ہماری حکومت کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو ذبح کرتے ہو تو کرتے جاؤ. میں پچھلے جمعے کو آخری بات کہہ چکا کہ بھائی یہ بات یہاں تک نہیں رہے گی. فلسطین یہ بڑھتے رہیں گے، یہ بڑھتے رہیں گے. یہ ترکی بھی ہم سے جائے گا، صرف حرمین رہے گا، صرف مکہ مدینہ رہے گا، باقی کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کفار کے پاس چلا جائے گا. یہ سمجھتے ہیں بھائی وہ ان پہ ہے، ہم پہ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ پاکستان رہے گا، نہ ہندوستان رہے گا، نہ ایران رہے گا. یہاں پہ مسلمان ضرور رہیں گے. جب امام مہدی آئیں گے تو سب سے پہلے اس علاقے کو فتح کریں گے، خراسان کو فتح کرنے کے بعد پھر چین کو فتح کریں گے، چین کے بعد دنیا کو فتح کریں گے، عرب کو فتح کریں گے، پھر اس کے بعد آپ بیت المقدس قدس کو فتح کریں گے. ہم اس مزے میں ہو، ہم پہ وقت نہیں آئے گا. نبی کی بات کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی، نبی کی بات کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی. ہم سب نے ان کے قبضے میں جانا ہے اپنی کاہری، اپنی بزدلی کی وجہ سے. تو سامعین ذی احتشام، نوجوانوں کو پیغام ہے، صلاح الدین ایوبی کے کوئی سینگ نہ تھے، نور الدین زنگی کوئی PhD آکسفورڈ کا پڑھا ہوا نہیں تھا. اسی امت مسلمہ سے نکلا، بیداری اور شعور ملا اور اس نے کایا پلٹ دی. یہ سلطنت عثمانیہ، یہ عثمان غازی، یہ جو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، یہ لوگ کوئی آکسفورڈ PhD کیے ہوئے نہیں تھے، یہ اسی امت مسلمہ میں سے اٹھے تھے. آپ میں اگر بیداری و شعور آتا ہے، آپ دن رات اللہ سے یہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما. خدا کی قسم اللہ تجھے اور مجھے اس دین کے لیے قبول فرمائے گا، ہم سے کام لے گا. شرط یہ ہے کہ نبی کو مان، نبی کے صحابہ کو مان، نبی کی آل بیت کو مان، اللہ کو مان، اور دن رات اللہ سے دعا کر اللہ مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرما. وما علی الا البلاغ المبین.